میرا نام سلمہ ہے۔ میری شادی کو 15 سال ہو چکے تھے۔ شادی کے شروع کے 4 سال میں میرے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور اس کے بعد اللہ نے مجھے ایک بیٹا دیا، لیکن ساتھ ہی بری خبر بھی کہ میں دوبارہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ اس حساب سے میرا بیٹا اب 10 سال کا ہو چکا تھا، اور اس حساب سے تو اسے بہت زیادہ لاڈلا ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ بالکل بھی لاڈلا نہیں تھا، کیونکہ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ اس کے بعد مجھے دوبارہ کوئی اولاد نہ ہونے کی خبر ملی، اور پھر میرے شوہر نے دوسری شادی کرنے کی کوشش کی۔ اولاد کے لیے تو اسے کسی نے رشتہ بھی نہیں دیا۔ اس طرح اس کی عمر بھی گزر رہی تھی۔ ابھی بھی وہ کسی طرح سے دوسری شادی کرنے کی کوشش میں تھا، لیکن کیونکہ جب اس کی شادی ہوئی تو وہ پہلے ہی مجھ سے 10 سال بڑا تھا، اس لیے اب اس کی عمر گزر چکی تھی اور کوئی بھی اسے اپنی بیٹی دینے کے لیے راضی نہیں تھا۔ ویسے بھی اس کی بھی یہی ڈیمانڈ تھی کہ مجھے جوان لڑکی چاہیے تاکہ وہ جلدی جلدی بچے پیدا کر سکے۔ لیکن ایک شادی شدہ انسان جس کا 10 سالہ بچہ ہے اور عمر بھی اس کی 40 سال کے قریب ہو چکی ہے، اس کو کون اپنی جوان بیٹی دیتا ہے؟ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہمارا بیٹا بڑا ہو گیا ہے، باہر آتا جاتا ہے، بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے، اسے روز کا خرچہ دینا چاہیے، کیونکہ ویسے تو جب وہ اسکول جاتا تھا تو میں اسے اسکول سے ہی لنچ باکس بنا کر دیتی تھی، لیکن پھر بھی بچوں کو 5-10 روپے تو دینے چاہیے کہ کبھی ان کا دل کرے کوئی چیز کھانے کا تو وہ لے سکیں، اور اگر وہ پیسے جمع کرنا چاہیں تو جمع بھی کر سکیں۔ ہمارے زمانے میں بھی تو ہمیں گھر سے 2 روپے خرچہ ملا ہی کرتا تھا، لیکن آج کل تو 2 روپے سے کچھ ہوتا نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ اس کو 20 روپے روز کے دے دیا کریں، تو میرے شوہر نے کہا کہ 20 روپے روز کے مطابق مہینے کے 600 روپے میں اس پر لٹا دوں۔ کیوں؟ گھر میں کھانا پکتا ہے نا، سب کچھ تو دیتے ہیں اس کو، الگ سے پیسے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بگڑ جائے گا یہ بچہ، اور باہر کی چیزیں کھانا کون سی اچھی بات ہوتی ہے۔ لیکن جب بھی باہر کوئی آئس کریم والا یا کوئی پاپڑ والا آتا تو میرا بچہ بے چین ہو جاتا۔ کبھی کبھی میرے پاس کچھ پیسے ہوتے تو میں دے دیتی تھی، لیکن میرا شوہر مجھ سے بھی ایک ایک پیسے کا حساب مانگتا تھا۔ 10-20 روپے بھی آگے پیچھے ہو جاتے تو گھر میں لڑائی ہو جاتی تھی، اس لیے میں بھی بے بس تھی۔ ایک دن میرے بیٹے نے کہا کہ باہر لڑکے کرکٹ کھیلتے ہیں، میں ان کے ساتھ جا کے کرکٹ کھیل لیا کروں، تو میں نے اپنے بیٹے کو اجازت دے دی کہ چلو اسی بہانے اس کا دل بہل جائے گا۔ لیکن جب میرا بیٹا واپس آیا تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ اس کے پاس کافی سارے سکے تھے، اور یہ سکے ملا کے کم سے کم بھی 50-60 روپے بن رہے تھے۔ میں نے کہا کہ تمہارے پاس اتنے سارے پیسے کہاں سے آئے؟ تو کہنے لگا کہ جو پیسے آپ مجھے دیتی تھی نا، میں وہی جمع کر رہا ہوں۔ لیکن مجھے یاد تھا کہ جب بھی میں اس کو پیسے دیتی تھی وہ خرچ کر دیتا تھا۔ میں نے اس کی اس بات کو نظر انداز کر دیا، لیکن اب یہ روز ہونے لگا تھا۔ وہ جب بھی کرکٹ کھیلنے جاتا تو واپسی پر اس کے پاس کافی سارے سکے ہوتے تھے۔ میں حیران ہوتی تھی کہ اس کو یہ پیسے کون دیتا ہے، آج کل تو کوئی بھی کسی کو پیسے نہیں دیتا۔ کہیں میرا بیٹا چوری تو نہیں کر رہا، کیونکہ اس کو گھر سے تو پیسے مل نہیں رہے تھے، اور دوستوں کے ساتھ جاتا ہوگا تو دوستوں کے پاس پیسے وغیرہ دیکھتا ہوگا، اس لیے اس کا دل کرتا ہوگا۔ ایک دن میں نے اس کو سمجھایا کہ چوری کرنا بالکل بھی اچھی بات نہیں ہوتی، جو لوگ چوری کرتے ہیں نا تو آخرت میں اللہ ان کے ہاتھ کاٹ دیتا ہے۔ میرا بیٹا اس بات سے کافی ڈر گیا، تو اس نے کہا کہ میں تو کبھی چوری نہیں کروں گا، اگر اتنا زیادہ گناہ ملتا ہے چوری کرنے سے۔ تو میں نے اسے یہی سمجھایا کہ کسی کی چیز اگر آپ بنا اجازت لے لیتے ہیں تو وہ چوری ہوتی ہے۔ مجھے لگا کہ اگر وہ ایسا کچھ کر بھی رہا ہوگا تو خود ہی سمجھ جائے گا۔ میری ایک ہی اولاد تھی اور اس کے بعد میں بانجھ ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے پر آج تک ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، ہمیشہ پیار سے ہی اس کو ساری باتیں سمجھاتی تھی۔ زمانے والے بڑے ہی ظالم تھے، اگر میں بانجھ بھی تھی تب بھی کم سے کم میرے پاس ایک بیٹا تو تھا، لیکن پھر بھی لوگ مجھے یہی کہتے کہ ایک بیٹا ہی دے پائی تم اپنے شوہر کو، اس کے بعد تو تمہاری فیکٹری ہی بند ہوگی۔ جیسے مرغی کچھ دن انڈے دینے کے بعد پھر کڑک ہو جاتی ہے، تم تو کڑک ہو گئی۔ میری صورتحال کا لوگ مذاق بناتے تھے۔ میں نے ڈاکٹر سے بات کی تھی، ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ بچہ پیدا کرنے کے دوران تمہاری بچہ دانی پھٹ گئی ہے، اس وجہ سے اب تمہارے اندر وہ جگہ ہی نہیں ہے جہاں پر بچے نے پرورش پانی ہے، تو پھر تمہارا بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمہاری جان بچ گئی، کیونکہ جس عورت کے ساتھ ایسا ہوتا ہے اس کی جان اسی ٹائم چلی جاتی ہے۔ میں تو اس بات پر شکر ادا کرتی تھی، لیکن لوگوں کی باتیں سنی نہیں جاتی تھی۔ ایک دن کچھ بہت ہی عجیب ہوا، اتنا عجیب کہ میں واقعی سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ جب میرا بیٹا گھر واپس آیا تو اس کے بدن سے عجیب قسم کی بدبو آ رہی تھی۔ وہ باہر کھیل کر آیا تھا، کھیلتے ہوئے اسے پسینہ بھی آیا ہوگا، لیکن یہ پسینے کی بدبو نہیں تھی، یہ تو بہت ہی زیادہ گندی بو تھی۔ میں نے کہا کہاں کھیلتے رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ جو میں نے اس کے ہاتھ دیکھے تو اس کے ہاتھوں پر بھی گندگی لگی ہوئی تھی،
میں نے اسے ڈانٹا اور کہا کہ چلو جا کر نہا لو، اور کون سی گندی جگہوں پر تم کھیلتے رہے ہو؟ اگر بیمار ہوگے تو تمہارا باپ دوائیوں کے بھی پیسے نہیں دے گا، اپنا خیال کیا کرو۔ بیٹے کو ڈانٹ دیا اور اسے نہانے کو کہا، لیکن اگلے دن جب وہ واپس آیا تو پھر سے اس کا یہی حال تھا۔ اس کے بدن سے بہت ہی گندی بدبو آ رہی تھی اور اس کے کپڑوں پر بھی بہت ہی گندگی لگی ہوئی تھی۔ میں نے باہر کا حصہ دیکھا تھا۔ ہمارا گھر شہر میں تھا اور شہر کے درمیان میں ایک چھوٹا سا گراؤنڈ تھا جہاں پر سارے بچے کرکٹ کھیلا کرتے تھے۔ اس گراؤنڈ کے آس پاس ویسے کوئی گندی جگہ بھی نہیں تھی۔ پتہ نہیں پھر یہ روز اتنا گندا ہو کر کیوں آ رہا تھا۔ اور اسکول والی بات تو اپنی جگہ پر تھی، روز ہی میرے بیٹے کے پاس سکے ہوتے تھے۔ ایک دن صبح میں اٹھی تو گھر میں پتی ختم تھی۔ اپنے شوہر سے کہتی کہ پتی ختم ہے اور چائے نہیں بن سکتی، تو صبح ہی گھر میں فساد بن جاتا، کیونکہ جب تک میرے شوہر کو چائے نہیں ملتی تھی اس کی آنکھیں نہیں کھلتی تھی۔ پریشان بیٹھی تھی کہ اب کیا کروں۔ بیٹے نے یہ بات پوچھی تو میں نے اس کو بتا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پتی کے 2 پیکٹ لے کر آ گیا۔ میں نے کہا کہ تمہارے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ تو کہنے لگا کہ جو پیسے آپ دیتی ہیں اسی طرح جمع کرتا ہوں۔ میں نے کہا کہ میں نے تمہیں پچھلے 2 ہفتوں سے 1 روپیہ بھی نہیں دیا ہے۔ گھر کے حالات تمہارے سامنے ہیں، پھر کون سے پیسے ہیں جو ختم نہیں ہو رہے ہیں؟ اگر تم کوئی غلط کام کر رہے ہو اور مجھے پتہ چل گیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میرے بیٹے نے بڑے یقین سے کہا کہ میں کوئی غلط کام نہیں کر رہا، میں کسی کی چوری نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں اس بات سے بڑی پریشان تھی۔ اس کے اسکول بھی گئی پوچھنے کے لیے اس کا رویہ کیسا ہے۔ مجھے لگا کہ اگر اسکول سے یہ پیسے بچوں کے بیگ سے چوری کر رہا ہے تو پھر ٹیچر کوئی نہ کوئی بات تو کرے گی۔ ٹیچر سے بات کرتے ہوئے میں بہت زیادہ گھبرائی بھی ہوئی تھی کہ وہ کوئی ایسی کوئی بات نہ مجھے بتا دے جس کی وجہ سے میں شرمندہ ہو جاؤں اور میں یہ سوچنے پر مجبور ہو جاؤں کہ میں نے اپنے بیٹے کی تربیت اچھی نہیں کی۔ لیکن انہوں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، بلکہ انہوں نے کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اچھے سے پڑھائی بھی کرتا ہے، رویہ بھی اس کا ٹھیک ہے، سب کے ساتھ بات بھی کرتا ہے اور ساری کلاس کی اس کے ساتھ دوستی ہے، آپ کا بیٹا بہت اچھا ہے۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا؟ میری سمجھ سے باہر تھا۔ ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ میں واقعی پریشان ہوگی۔ میں نے اپنے بیٹے کو کوئی چیز چھپا کر کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا۔ میں حیران تھی کہ یہ کیا چھپا رہا ہے۔ وہ جو بھی چیز تھی اس نے اس کو اپنی مٹھی میں دبا رکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں اس کے کمرے میں اس کے بستر کے پاس گئی اور تکیے کے نیچے سے وہ چیز نکالی، جس کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی، کیونکہ نیچے تو ایک سونے کی چین پڑی تھی۔ مجھے لگا کہ چین نکلی ہے، پر نکلی بھی تھی تو میرے بیٹے کے پاس کیا کر رہی تھی؟ لیکن جب میں نے اسے قریب کی دیوار پر رگڑا تو پتہ چل گیا کہ وہ تو اصلی سونے کی چین تھی۔ اور ویسے بھی ایک عورت کو یہ پہچان ہوتی ہے کہ اصلی اور نکلی میں کیا فرق ہے۔ ابھی میں یہی سب دیکھ رہی تھی کہ میرا شوہر کمرے میں آیا تو میں نے اس چین کو چھپا لیا۔ جھانک کر دیکھا تو اس نے وہ چیز اپنے تکیے کے نیچے رکھ دی، اور میں نے اسے کہا تھا کہ نہانے کے لیے جاؤ تو فوراً نہانے کے لیے چلا گیا۔ جب وہ نہانے کے لیے گیا ہوا تھا تو میں اس کی چارپائی کی طرف بڑھی اور سوچنے لگی کہ خدا جانے اب یہ کیا چیز لے کر آیا ہے جس کو چھپا رہا ہے، کیونکہ چھپایا تو اسی بات کو جاتا ہے جو یا تو غلط ہوتی ہے اور یا آپ نے چھپا کر کی ہوتی ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ کیا ہے تمہارے پاس؟ میں نے کہا کہ نہیں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، ابھی میں جب کمرے میں داخل ہوا تو تمہارے ہاتھ میں کوئی چیز تھی اور جیسے تم نے مجھے دیکھا تم نے اس چیز کو اپنے پیچھے چھپا لیا۔ ابھی وہ تمہارے ہاتھ میں تھی، دیکھا ہے میں نے، مجھے دکھاؤ۔ میں بھی گھبرا گئی، کیونکہ اب شوہر کو کیا جواب دیتی، جبکہ مجھے خود کچھ پتہ نہیں تھا کہ میرا بیٹا یہ سونے کی چین کہاں سے لے کر آیا تھا۔ اگر کہتی کہ اس کا بیٹا لے کر آیا تو وہ میرے بیٹے کو بلا کسی وجہ سے مارنا شروع کر دیتا۔ اس کو تو ویسے بھی بہانہ چاہیے ہوتا تھا میرے بیٹے پہ غصہ نکالنے کے لیے، کیونکہ وہ کہتا تھا کہ اس کی وجہ سے ہی میری اولاد نہیں ہوئی۔ مجھے تو 10-15 بچوں کا ارمان تھا، اس لیے میں نے یہ نہیں کہا کہ میرا بیٹا علی لے کر آیا ہے۔ جیسے ہی میں نے وہاں سے جانے کی کوشش کی، میرے شوہر نے میرے ہاتھ سے وہ چین چھین لی، اور اسے دیکھ کر تو میرا شوہر بھی حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ یہ تو سونے کی چین ہے، تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ کیونکہ میرے پاس سونے کی کوئی بھی چین نہیں تھی، نہ میرے شوہر نے کبھی مجھے لے کر دی اور نہ ہی میرے گھر والوں نے مجھے دی تھی، کیونکہ ہم لوگ بہت ہی زیادہ غریب تھے۔ میں نے کہا کہ وہ میں نے اپنی ہمسائی سے لی ہے پہننے کے لیے۔ تو میرے شوہر نے کہا کہ مجھے بیوقوف بنا رہی ہیں، تم یہ پہن کر کہاں جاؤ گی؟ کیا خاندان میں کوئی شادی ہے اور تمہیں کب سے شوق چڑھا لوگوں کو یہ دکھانے کا کہ ہمارے پاس بڑے پیسے ہیں تاکہ کوئی ہم سے ادھار مانگ لے؟ کہاں سے آئی ہے یہ چین؟ کہیں کسی کے ساتھ نین مٹکا تو نہیں کر لیا تم نے میری غیر موجودگی میں، جس نے تمہیں تحفے میں یہ چین دی ہے؟ اپنے شوہر کا یہ الزام سن کر میرا تو دل ٹوٹ گیا۔ میری 16 سال کی وفا کا اس نے یہ صلہ دیا۔ میں نے کہا کہ اپنی ہمسائی سے لی ہے پہننے کے لیے، کیونکہ میرا بھی دل کرتا ہے پہننے کا۔ جھوٹ تو میں بول رہی تھی، لیکن جیسا وہ سمجھ رہا تھا ویسا تو بالکل بھی نہیں تھا۔
میرے شوہر نے چین مجھ سے لے لی اور کہا کہ ٹھیک ہے، پھر جب ہمسائی واپس مانگے تو مجھے بتا دینا اور میں اس کے شوہر سے بھی جا کر پوچھوں گا، کیونکہ اس کا شوہر تو میرا بھی دوست ہے نا۔ اس چین نے تو ہمارے گھر میں اچھا بھلا فساد بنا دیا تھا، کیونکہ اگر یہ ہماری ہمسائی کے شوہر سے پوچھتا تو اس نے یہی کہنا تھا کہ میری بیوی کے اپنے پاس چین نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی ہماری طرح کے ہی غریب لوگ تھے۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ جب بیٹا واش روم سے واپس آیا تو اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا کہ کہاں سے ملی تھی تمہیں چین، اور اس نے کہا کہ زمین پر پڑی ہوئی ملی تھی۔ میرا بیٹا گھبرا رہا تھا۔ ویسے بھی اولاد ماں سے جھوٹ بولے تو ماں کو پتہ چل جاتا ہے، اور آج کل تو لوگ اتنے زیادہ کنجوس ہو گئے ہیں، سونے کی چین گلی میں کون پھینکتا ہے؟ غلطی سے بھی نہیں پھینک سکتا کوئی، لیکن پھر بھی اس بات میں سچائی ہو سکتی تھی کہ رستے میں اس کو ملی تھی۔ میں نے کہا کہ جیسے بھی ملی تھی، لیکن اب وہ تمہارے بابا کے پاس ہے اور اس گھر میں پھر سے فساد مچنے والا ہے۔ اگر میری بیٹے کی بات واقعی سچ تھی اور اسے گلی سے ملی تھی تو پھر اسے بیچ کر ہمارے پاس کافی سارے پیسے بھی آ سکتے تھے، لیکن وہ پیسے تو ہم پر حرام ہونے تھے۔ پہلے اس گھر میں بڑی مصیبتیں تھی، حرام کھا کر اس گھر میں اور بھی مصیبت آ جاتی۔ میں ایسا نہیں چاہتی تھی، اس لیے مجھے اتنا زیادہ افسوس نہیں ہوا۔ اس کے بعد پھر سے اس بات پر فساد ہی بننا تھا، لیکن شاید میری ہمسائی بہت ہی چلاک تھی۔ جب اس کے شوہر سے یہ بات پوچھی گئی تو اس کے شوہر نے کہا کہ ہاں میری بیوی کی ہے، اس کو سونے کی چین مل گئی، چین جس طرح آئی تھی اسی طرح واپس چلی گئی۔ اب میں جا کر یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ یہ تو میری ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ اچھا ہوا کہ تمہاری بات سچ نکلی ہے، اگر تم نے میرے ساتھ کوئی جھوٹ بولا ہوتا نا اور مجھے پتہ چلتا کہ تم نے اپنے کسی یار سے لی ہے تو میں تمہیں اسی وقت فارغ کر دیتا۔ میں نے بھی اپنے شوہر کو کہہ دیا کہ پہلے خود کوئی نئی تلاش کر لو، مجھے فارغ کرنا، تمہیں تو کوئی اپنی بیٹی بھی نہیں دیتا ہے، تم بوڑھے ہو چکے ہو، اب تم کو کوئی اور نہیں ملنے والی، اب تم نے اپنی ساری زندگی میرے ساتھ ہی گزارنی ہے۔ میرا شوہر بھی اس بات پر خاموش ہو گیا تھا۔ وہ چین ایک دفعہ ہمارے گھر میں آئی تو اتنا بڑا فساد مچ گیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی دوبارہ وہ اس گھر میں آئے، لیکن مجھے شک پڑ گیا تھا کہ میرا بیٹا کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور کر رہا ہے، یہ چوری کر رہا ہے، پہلے سکے اور اب سونے کی چیزیں چوری کرنے لگا ہے۔ میرا بیٹا دوپہر میں جب اسکول سے واپس آتا تھا تو کھانا کھانے کے بعد پڑھائی کرتا تھا اور اس کے بعد باہر کرکٹ کھیلنے چلا جاتا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں اس کا پیچھا کروں گی اور پتہ کروں گی یہ کہاں جاتا ہے۔ جب اس نے مجھ سے جانے کی اجازت مانگی تو میں نے کہہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے چلے جاؤ، میں سو رہی ہوں، واپس آؤ تو آرام سے آنا، شور نہیں کرنا، تاکہ وہ یہ سمجھے کہ میری ماں تو سو رہی ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ چلا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد میں نے ایک کالی چادر سے اپنا منہ چھپایا اور اپنے بیٹے کا پیچھا کرنے لگی۔ میرا بیٹا گھر سے نکلا تو اسے اس کے دوست ملے، میں پیچھے پیچھے ہی تھی۔ اس کے دوستوں نے کہا کہ آج تو میچ کھیلنا ہے، تم تو ہمارے ساتھ کھیلتے ہی نہیں۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ وہ یہ شکایت کیوں کر رہے تھے کہ تم تو ہمارے ساتھ کھیلتے ہی نہیں، جبکہ روز یہی کہہ کر میرا بیٹا گھر سے نکلتا تھا کہ میں تو کرکٹ کھیلنے جا رہا ہوں۔ تو میرے بیٹے نے کہا مجھے کچھ اور کرنے جانا ہے، میں تمہارے ساتھ کرکٹ نہیں کھیل سکوں گا۔ میں حیران تھی کہ یہ کچھ کس کو کہہ رہا تھا، کیا کرتا تھا، یہ کہاں جاتا تھا۔ میں تو بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ میرا 10 سالہ بچہ کہیں کسی ایسی ایکٹیویٹی میں تو نہیں گیا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کا مستقبل بھی برباد ہو جاتا؟ کہیں وہ چوری تو نہیں کر رہا تھا؟ چوری کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے۔ وہ اگر چوری کر رہا تھا تو بچپن سے ہی چور بنتا، تو بڑا ہو کر بھی اس نے چور ہی بننا تھا، اور میں نے اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے یہ مستقبل نہیں سوچا ہوا تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہوگی اور اس کے دوست وہیں سے چلے گئے اور میرا بیٹا شہر کی طرف جانے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے جو حرکت کی وہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ اس نے ایک عجیب سی چیز اٹھائی تھی جس کے آگے اس نے ایک پرانی سی جالی لگائی ہوئی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس نے اس کے ساتھ کیا کرنا تھا۔ میں اپنے بیٹے کا پیچھا کرنے لگی، اس نے پلٹ کر دیکھا تو میں لوگوں میں گم ہوگی، کیونکہ یہ بازار کا حصہ تھا، لیکن یہاں پر زیادہ دکانیں نہیں تھی۔ میں دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میرا بیٹا اسی چیز کو پہلے ٹھیک کر رہا تھا، پھر اس نے اپنی قمیض کے بازو اوپر کر لیے جیسے وہ پتہ نہیں کوئی ایسا کام کرنے لگا ہو جس سے کپڑے گندے ہوتے تھے اور ان سے بہت ہی بری بدبو آتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے اس جالی کا استعمال کرتے ہوئے بازار میں بنی ہوئی نالی سے کچھ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اس کے پاس ایک چھوٹا سا شاپر بھی تھا جس میں وہ اس نالی کی گندگی کو ڈالنے لگا۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ میرا بیٹا کس قسم کے کام کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ آس پاس کے لوگ بھی اس کو دیکھ رہے تھے اور اس طرح دیکھ رہے تھے کہ جیسے وہ روز ہی اس کو یہ سب کچھ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اب مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ بدبو اس کے بدن سے کیوں آتی تھی، کیونکہ یہ کام کرتے کرتے اس کے سارے کپڑے گندے ہو گئے تھے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرا بیٹا اس طرح کا کوئی کام کرے گا، جبکہ میں اس کو اتنا صاف ستھرا رکھتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے وہ شاپر گندگی سے بھر لیا اور پھر اس کو اپنے ساتھ لے جا کر دوسری نالی کا رخ کیا۔
میرا بیٹا ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی جمع دار ہے، وہاں پر بھی اس نے یہی کام کیا اور پھر اس گندگی سے بڑے ہوئے شاپر کو نلکے کے پاس لے گیا اور اس کو دھونے لگا، صاف کرنے لگا۔ اس کے اندر سے اسے کچھ سکے ملے۔ میں حیران رہ گئی اور ساتھ ہی میں نے جا کر اپنے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے کہا کہ یہاں کیا کر رہے ہو تم؟ یہ سب کچھ۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر بری طرح چونک گیا، اس کی شکل دیکھنے والی تھی۔ میں نے اس کو پکڑا اور گھر لے آئی۔ میں نے کہا کہ پہلے جا کر نہا لو اور پھر آ کے مجھے ساری بات بتاؤ۔ میرا بیٹا باہر آتا، وہ اچھی طرح نہا کر نئے کپڑے پہن کر آیا اور میں نے اسے کہا کیا تھا یہ سب کچھ؟ کیا ہے یہ؟ کیوں کر رہے ہو تم یہ فقیر والے کام؟ تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ تمہیں گھر میں کھانا نہیں ملتا جو تم اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہو؟ میرا بیٹا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس نے مجھے ساری بات بتائی۔ اس نے کہا کہ میں کرکٹ کھیلنے ہی جاتا تھا گھر سے، لیکن ایک دفعہ کرکٹ کھیل رہا تھا کہ بال نالی میں گر گئی۔ بال کی تلاش کرنے کے لیے نالی کا رخ کیا تو مجھے نالی میں سے کچھ سکے ملے۔ یہ بازار ہے، یہاں لوگوں کی چیزیں نالیوں میں گر جاتی ہیں، اس لیے میں ان پیسوں کو دیکھ کر بہت خوش ہو گیا۔ پہلے دن تو میں نے ان پیسوں سے کوئی چیز بھی خرید کر کھائی تھی، اس کے بعد سے میں نے یہی کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں گھر میں یہی کہہ کر نکلتا تھا کہ میں کرکٹ کھیلنے جا رہا ہوں، جبکہ میں نے یہ ایک چیز بنائی آگے جالی لگا کر۔ میں شہر کی ساری نالیاں چھانتا تھا اور اس میں سے مجھے کافی سارے سکے ملتے تھے، اور وہ سونے کی چین بھی مجھے کہیں گری ہوئی نہیں بلکہ اس نالی سے ہی ملی تھی۔ شاید کسی عورت کے گلے سے گر کر نالی میں چلی گئی تھی، اور پھر اس کو کیسے ملتی؟ اس نے شہر کی نالیاں تو نہیں دیکھی تھی نا، بس وہی چین مجھے نالی سے ملی تھی جو آپ نے دیکھ لی، اور پھر بابا نے وہ سامنے والی آنٹی کو دے دی، جبکہ میں اس کو پا کر بھی اتنا خوش ہوا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اس کو صاف ستھرا کر کے آپ ہی کو تحفہ میں دوں گا، کیونکہ اگلے مہینے آپ کی سالگرہ ہے اور آپ کے پاس سونے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ میرا بیٹا اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھ کر رونے لگا، میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ میں نے کہا کہ تمہیں یہ سب کچھ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس طرح تمہیں پیسے ملتے ہیں، لیکن یہ گندگی کا کام ہے، تمہیں کوئی بیماری لگ جائے گی اور پھر ہم تمہارا علاج کیسے کروائیں گے؟ میرے بیٹے نے کہا کہ اس دن جب آپ ابو کو کہہ رہی تھی کہ مجھے کچھ پیسے دیا کریں تو میں نے یہ بات سن لی تھی، اور اس کے بعد سے میں نے سب کچھ کرنے کا سوچا تھا۔ مجھے معاف کر دینا، آئندہ میں ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گا۔ میرے بیٹے نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ اس طرح کا کوئی کام نہیں کرے گا۔ میں نے اپنے بیٹے کے ناخن بھی کاٹے، اسے کہا کہ وہ روز نہایا کرے، اس کے کپڑے بھی دھوئے جو اس نے پہن کر نالی والا کام کیا تھا۔ میں نے کوڑے میں پھینک دیے۔ اپنے شوہر کو یہ سب کچھ نہیں بتایا۔ میں اس کے پاس ایک چھوٹا سا شاپر بھی تھا جس میں وہ اس نالی کی گندگی کو ڈالنے لگا۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ میرا بیٹا کس قسم کا کام کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ آس پاس کے لوگ بھی اس کو دیکھ رہے تھے اور اس طرح دیکھ رہے تھے کہ جیسے وہ روز ہی اس کو یہ سب کچھ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اب مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ بدبو اس کے بدن سے کیوں آتی تھی، کیونکہ یہ کام کرتے کرتے اس کے سارے کپڑے گندے ہو گئے تھے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرا بیٹا اس طرح کا کوئی کام کرے گا، جبکہ میں اس کو اتنا صاف ستھرا رکھتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے وہ شاپر گندگی سے بھر لیا اور پھر اس کو اپنے ساتھ لے جا کر دوسری نالی کا رخ کیا۔ میرا بیٹا ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی جمع دار ہے، وہاں پر بھی اس نے یہی کام کیا، اور پھر اس گندگی سے بھرے ہوئے شاپر کو نلکے کے پاس لے گیا اور اس کو دھونے لگا، صاف کرنے لگا۔ اس کے اندر سے اسے کچھ سکے ملے۔ میں حیران رہ گئی اور ساتھ ہی میں نے جا کر اپنے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے کہا کہ یہاں کیا کر رہے ہو تم؟ یہ سب کچھ۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر بری طرح چونک گیا، اس کی شکل دیکھنے والی تھی۔ میں نے اس کو پکڑا اور گھر لے آئی۔ میں نے کہا پہلے جا کر نہا لو اور پھر آ کے مجھے ساری بات بتاؤ۔ میرا بیٹا باہر آیا، وہ اچھی طرح نہا کر نئے کپڑے پہن کر آیا، اور میں نے اسے کہا کیا تھا یہ سب کچھ؟ کیا ہے یہ؟ کیوں کر رہے ہو تم یہ فقیر والے کام؟ تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ تمہیں گھر میں کھانا نہیں ملتا جو تم اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہو؟ میرا بیٹا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس نے مجھے ساری بات بتائی۔ اس نے کہا کہ میں کرکٹ کھیلنے ہی جاتا تھا گھر سے، لیکن ایک دفعہ کرکٹ کھیل رہا تھا کہ بال نالی میں گر گئی۔ بال کی تلاش کرنے کے لیے نالی کا رخ کیا تو مجھے نالی میں سے کچھ سکے ملے۔ یہ بازار ہے، یہاں لوگوں کی چیزیں نالیوں میں گر جاتی ہیں، اس لیے میں ان پیسوں کو دیکھ کر بہت خوش ہو گیا۔ پہلے دن تو میں نے ان پیسوں سے کوئی چیز بھی خرید کر کھائی تھی، اس کے بعد سے میں نے یہی کام کرنا شروع کر دیا۔ میں گھر میں یہی کہہ کر نکلتا تھا کہ میں کرکٹ کھیلنے جا رہا ہوں، جبکہ میں نے یہ ایک ایسی چیز بنائی آگے جالی لگا کر کہ میں شہر کی ساری نالیاں چھانتا تھا، اور اس میں سے مجھے کافی سارے سکے ملتے تھے، اور وہ سونے کی چین بھی مجھے کہیں گری ہوئی نہیں بلکہ اسی نالی میں سے ملی تھی۔ شاید کسی عورت کے گلے سے گر کر نالی میں چلی گئی تھی، اور پھر اس کو کیسے ملتی؟ اس نے شہر کی نالیاں تو نہیں دیکھی تھی نا، وہی چین مجھے نالی سے ملی تھی جو آپ نے دیکھ لی، اور پھر بابا نے وہ سامنے والی آنٹی کو دے دی، جبکہ میں اس کو پا کر بھی اتنا خوش ہوا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اس کو صاف ستھرا کر کے آپ ہی کو تحفے میں دوں گا، کیونکہ اگلے مہینے آپ کی سالگرہ ہے اور آپ کے پاس سونے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ میرا بیٹا اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھ کر رونے لگا، میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ میں نے کہا کہ تمہیں یہ سب کچھ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس طرح تمہیں پیسے ملتے ہیں، لیکن یہ گندگی کا کام ہے، تمہیں کوئی بیماری لگ جائے گی اور ہم تمہارا علاج کیسے کروائیں گے؟ میں نے اس بات کا بہانہ بنا کر بیٹے کو ڈانٹنا شروع کر دینا،
اور میں ایسا نہیں چاہتی تھی کیونکہ میرے بیٹے نے جو کچھ بھی کیا تھا اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، صرف اس کی معصومیت تھی۔ اس کے بعد میں کسی بھی طرح سے پیسے بچاتی تھی، جو بھی کرتی، لیکن اپنے بیٹے کو روز کے خرچے کے پیسے دیتی تھی۔ میری ہمسائی کے ساتھ میری دوستی تھی، میں نے اس کو یہ ساری باتیں بتائی تو اس نے کہا کہ شکر ہے میں نے وہ چین نہیں بیچی، وہ تو تمہارے بیٹے نے بڑی مشکل سے ڈھونڈی تھی، وہ تم واپس لے لو۔ اور وہ اچھی تھی، اس نے مجھے وہ چین بھی واپس کر دی، اور میں نے اس کے ساتھ ایک مشین لے لی۔ اب میں کپڑے سلائی کرتی ہوں اور بیٹے کے لیے خرچہ خود نکالا کرتی ہوں۔ اپنے بیٹے کو سب کچھ کرتے ہوئے دیکھ کر میرا تو دل بیٹھ سا گیا تھا۔ جس اولاد کو ہم لوگ اتنا سنبھال کر رکھتے ہیں وہ اس طرح گندگی والا کام کر رہی ہو تو ماں کو چین کیسے آتا ہے؟ پھر بھی اسے احساس تو تھا، تو میں نے اپنے بیٹے کو اچھے طریقے سے سمجھایا تھا کہ وہ پڑھائی پہ دھیان دے اور بہت زیادہ پڑھائی کرے تاکہ کل کو اسے پیسوں کی کبھی بھی تنگی نہ ہو، اس کی بہت اچھی نوکری لگے۔ میرا بیٹا بہت ہی سمجھدار ہے، شاید یہ سب کچھ جو بھی ہوا اچھا ہی ہوا، لیکن اس واقعے نے اس کو یہ ضرور بتا دیا کہ یہ معاشرہ کس قسم کا ہے اور یہاں پر رہنا بہت ہی مشکل ہے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو تلاش کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت بھی کرنی پڑتی ہے۔ میرے بیٹے کی زندگی میں ہونے والے اس واقعے نے اس کو فائدہ ہی پہنچایا، لیکن یہ سوچ کر میں بھی پریشان ہو جاتی کہ اگر اسے کوئی بیماری لگ جاتی تو پھر ہم لوگ کیا کرتے۔ میں نے اپنے اندر کی عورت کو مار دیا تھا، مجھے میرے شوہر سے کوئی سروکار نہیں تھا، بس میں اپنے بیٹے کے لیے ہی زندہ ہوں اور اسی کے لیے سب کچھ کرنا چاہتی ہوں، اور ساری زندگی اپنی ساری طاقت اور ساری بچی ہوئی ہمت اپنے بیٹے کے اچھے مستقبل کو بنانے میں لگانا چاہتی ہوں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسی سبق میں اس کہانیوں کے لیے ہمارے YouTube چینل دربار TV کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اللہ نگہبان۔